আজিমুশান আল্লাহ, কি আজিমুশান, কি আজিমুশান আল্লাহ, কি আজিমুশান। প্যারা নবীর শান মাবুদ, প্যারা নবীর শান মাবুদ, কি আজিমুশান, কি আজিমুশান আল্লাহ, কি আজিমুশান, কি আজিমুশান আল্লাহ, কি আজিমুশান। প্যারা নবীর শান মাবুদ, প্যারা নবীর শান মাবুদ, কি আজিমুশান, কি আজিমুশান আল্লাহ, কি আজিমুশান, কি আজিমুশান আল্লাহ, কি আজিমুশান। মাশাআল্লাহ। মিথ্যা হিংসা ঘৃণা হতে চিরমুক্ত যিনি, মিথ্যা হিংসা ঘৃণা হতে চিরমুক্ত যিনি, অসুন্দর অশোভন হতে পাক পবিত্র যিনি, অসুন্দর অশোভন হতে পাক পবিত্র যিনি, সুন্দর সকল গুণের আলোয়, সুন্দর সকল গুণের আলোয় আলোকিত যিনি, মহান আল্লাহর অসীম নূরের ডুবরি গো 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 যিনি। আমার নবী তোমার নবী সবার নবী যিনি, আমার নবী তোমার নবী সবার নবী যিনি, বিশ্ব নবী বিশ্ব নবী বিশ্ব নবী তিনি, বিশ্ব নবী বিশ্ব নবী বিশ্ব নবী তিনি, কি আজিমুশান, কি আজিমুশান, কি আজিমুশান, কি আজিমুশান। سب کے حصے میں آ جائے ماشاء اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سب ماشاء چلو بھائی اب اردو والا اس کو دادا شاید قطب عالم عارف اللہ غوث زمانہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ان کا آ جائیے روزہ میرے طرف مفتی صاحب کا مفتی منصور رکھتا ہے کچھ حقیق میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ میرے سرکار کا نظروں میں سمایا روزہ میرے سرکار کا روزہ میرے سرکار کا نظروں میں سمایا ہے مانگ تو نے بھلا در پہ کیا کچھ نہیں پایا روزہ میرے سرکار کا جنت بھی ہے بے چین
بطحا نے سینے سے لگایا میرے سرکار کا ایک بار جو دیکھا ہے طیبہ کا حسین منظر، ایک بار جو دیکھا ہے طیبہ کا حسین منظر، دو جا کوئی منظر بھی آنکھوں کو نہ بایا ہے، راضا میرے سرکار کا نظروں میں سمایا ہے، راضا میرے سرکار کا وہ حشر کے میدان میں نادم نہ کبھی ہوگا، وہ حشر کے پہ دل اپنا لٹایا راضا میرے سرکار کا نظروں میں سمایا ہے، راضا میرے سرکار কথাবার্তা বলতে যা ইচ্ছে তাই না বলতে থাকি, বাড়ি করে গ্রামে দেশে থাকা বরং মানে সব জায়গায় যেখানে থাকি, রওজা শরীফের সামনে থাকি বা মদিনার ভিতরে যেখানে থাকি, সবসময় আদরের সঙ্গে। আর আদরের সহজ ব্যাখ্যা হল যে বেয়াদবি কিছু না, বেয়াদবি হলো কিছু না করে কিছু না বলে। আল্লাহ তাআলা বেশি বেশি দুরূদ শরীফ করতে, রাস্তায় যাইতে সময় ইস্তেগফার এবং দুরূদ শরীফ ইস্তেগফার مسجد الحرام سے واپسی کے اس موقع پر خوب استغفار کا اہتمام کیا جائے، توبہ استغفار کا جائے، اللہ کی کچھ ہم سے تفسیرات کی ہیں بتائی ہیں تو معاف فرمانے معاف فرمانے والے کا فرض جو ہے معافی دے کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ معافی دے کر خوش ہونے والا دنیا میں کون؟ یہ ماں باپ جو بہت زیادہ شریف ہوتے ہیں، کریم ہوتے ہیں اور وسیع الاخلاق اور بڑے اونچے اخلاق اونچی نظر والے ہوتے ہیں، فطرت اور طبیعت بہت اچھی ہوتی ہے، ایسے ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو معاف دے کر کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو بیٹے نے ہم سے معافی نہ لی اور ہم نے معافی دے دی، ہم بھی خوش وہ بھی خوش۔ یہ ماں باپ بچوں کو معافی دے کے، سب ماں باپ، کچھ ماں باپ ایسے اچھے اخلاق والے اونچے اخلاق والے اپنی اولاد کو معافی دے کے خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ ایک احسان ہے کہ ہر بندے کو معافی دے کے بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہے کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، غلطی سے سرزد ہو جاتی ہے،
گناہ سرزد ہو جاتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا، غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ میرا بندہ، میرے بندے کو اس کا علم ہے، اس کا ایک رب ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ لے، گرفت کر لے۔ تو جو ہے ہم نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، پھر اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ معافی مانگتا ہے۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو اس کا علم ہے، یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے، چاہے تو وہ پکڑ لے، چاہے تو معاف کر دے۔ چلو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، پھر بار بار وہ ایسا ہی گناہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، جو چاہے کر، بس تیرے لیے معافی مانگتا الفاظ معاشی کا شفال کی کیا مانا کر، معاشی تو جو چاہے تو کر، لیکن معافی مانگ، سب معاف۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کر کے اس کی خوشی، اس قدر اللہ تعالیٰ یہ جو گنہگاروں کو بہت ہی زیادہ حقیر سمجھتے ہیں کہ بھائی ایسے نالائق جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر فضل فرماتے تو کیا ہوگا، لائق ہو جائے گے۔ ہمارے پاس ہے ہی کیا سوائے نالائقی، دن رات نالائقی ہے، ہم لوگ نالائق، لیکن اللہ تعالیٰ غفار ہے، حلیم ہے، ستار۔ اگر ہمارے گناہوں کو، عیوب کو، ہر تمام نقائص کو اور کوتاہیوں کو، غلطیوں کو اللہ تعالیٰ فاش کرتے، ظاہر فرماتے، تو پھر جو ہے کوئی ہے دنیا میں کہ چہرہ دکھائے کسی چہرہ دکھا سکے، کتنا مشکل کام ہوگا، ہے نا۔ لیکن یہ اب اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گناہوں کو چھپاتے ہیں تاکہ ہر ایک سے ہر ایک محبت رکھے اور احترام کی نظر سے سب کو دیکھے کہ بھائی ماشاء اللہ تھوڑا سا بھائی کیا خیریت ہے، ماشاء اللہ ہوا آپ سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوا، آپ سے ملنا تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے، جوتے لے کے اس کو دو کہ ٹھہر جا بھاگتا کیوں ہے، ظاہر نہ رہا تو بھاگتا کیوں ہے، ابھی ٹھہر جا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اپنے گناہوں اور بندوں کے گناہوں کو یعنی خود چھپاتے ہیں، اور وہ بندہ کسی پر ظاہر کرے اپنے گناہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ تیرا تو اپنے گناہ کو اور عائب کو ظاہر کرتا ہے، یہ تو تیرے گناہ کا اور جرم کا تعلق میرے ساتھ ہے، میں دیکھتا ہوں، اوروں کو کیوں بتاتا ہے، کیوں سناتا ہے۔ اس لیے کسی کا گناہ ظاہر کرنا، اپنا گناہ ظاہر کرنا یہ جائز نہیں، دوسروں کو سنانا بھی چاہیے، کسی کو مت سنائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت کی شان ہے، ایسی شان رحمت ہے اللہ سے۔ جیسے بیٹا جو ہے غلط کام کرتا ہے تو باپ ناراض ہے، ماں ناراض، کہ اس نے کیوں ہے ایسا غلط کام کیا، لیکن لوگ راستے میں اس کا چرچا کرے، گاتے پھرے کہ فلاں کے بیٹے ایسا کام کرتے ہیں۔ اب چائے پی رہے ہیں لوگ دکان میں، وہاں یہ چرچا ہو رہا ہے، راستے میں چرچا ہو رہا ہے، ماں باپ کو اطلاع ہوئی کہ لوگ اس طرح سے ہمارے بیٹے کو رسوا کر رہے راستے میں، تو ناراض ہوتے ہیں ماں باپ، یہ ہمارے بیٹے ہیں، ہم جو چاہے کہیں، لیکن یہ ان لوگوں کو کیا ہوگا کہ یہ ہمارے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ان پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو باپ کو کر کے بیٹے کی غلطی کا پھیلنا اور شائع ہونا برداشت نہیں، تو رب ہو کر کے وہ کیسے اسی لیے حدیث پاک میں جو آیا کہ ایک لفظ یہ بھی ہے، رب دل فلی، آئے میرے پالنے والے، آئے میرے رب آپ مجھے معاف فرما۔ یہ لفظ سن کر حق تعالیٰ کے دریا کرم میں جوش آتا ہے کہ ظالم نے مجھے رب کہا، رب کہہ کے پکارا ہے تو میرے رب مجھے معاف فرما۔ واہ واہ، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب آپ مجھے معاف فرما۔
حدیث پاک میں آیا کہ 2 رکعت پڑھتا ہے بندہ، اس کے بعد تو اگر اس کے بعد اگر وہ ہاتھ اٹھا کے ہاتھ پھیلا کے اللہ کی طرف اگر مسکنت کے ساتھ خوشو کے ساتھ توازو کے ساتھ بہت ہی گڑ گڑا کر آپ اگر نہ کہے کہ یا رب یا رب یا رب تو پھر بہت خسارہ ہے۔ حدیث بات میں آیا کہ ظالم تو نے 2 رکعت پڑھی لیکن تو کچھ کہا نہیں، کچھ سے کیوں کچھ تو کہہ دے، کچھ تو لے لے مانگ لے کہ میرے رب آپ دے دیجیے مجھے، میرے رب عجیب بات حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ مثنی مثنی، نماز پڑھو 2 رکعت نفلی نماز پڑھ کے جو ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ پھیلاؤ، ہے نا، طرف یدئی کا تو ہاتھ پھیلا کے آپ کیا کہے یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، واہ کیا بات۔ اگر ایسا نہیں کیا تو فہیا خداج فہیا خداج فہیا خداج 3 دفعہ ہوتا ہے کہ پھر تو بڑا خسارہ ہے، پھر بڑا خسارہ ہے، پھر تو بڑا خسارہ ہے۔ ظالم نے مانگا کیوں نہیں؟ رب رب کہے کہ یا رب کہے کہ کیوں نہیں مانگا؟ حکیم عامرہ میں تو ہم لگتے نا یا رب کے نعرے لگاتے ہیں۔ صاحب مجھے سے پھول رحم اللہ کے مرید تھے، بعد میں میرے شیخ رحم اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، حضرت والا کے خلیفہ بھی تھے اور مرجوب تھے، ان پر جذب بہت تھا، چلتے پھرتے ہمیشہ یا رب کے نعرے لگاتے تھے۔ یہ تو میرے شیخ رحم اللہ کے ساتھ بہت اونچے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے گاڑی میں بیٹھ کر، تو وہ ڈرائیور نہیں ہے، ڈرائیور کے ساتھی یہ حکیم عامر احمد رحم اللہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے شیخ ہمارے پیچھے بیٹھے تھے، تو یعنی وقفے سے حکیم عامر احمد کہتے یا رب۔ اب وہ ڈرائیور گاڑی مشکل سے چلا رہا ہے کہ بہت اونچائی پر چڑھنا ہے نا۔ اب ہمارے حضرت والا کو خیال ہوا کہ یہ تو یارب کہہ رہا ہے کہ اس کا جذب اگر اس کی اسٹیئرنگ پر چڑھ گیا پھر کیا حال ہوگا، نہ ہوگی ہے نا، ہڈی پستی برابر ہو جائے۔ تو جو ہے پھر حضرت والا نے پیچھے سے اس کو تنبیہ فرمائی، ہے نا، تنبیہ فرمائی کہ بھائی حکیم عامرہ مجھے کیا کرتے ہو، نعرے لگاتے ہو یا رب کے، یہ بھی نعرہ لگانے کی جگہ ہے کہ مشکل جگہ پر وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ایسے موقع پر تمہارا جذب اگر وہ اس کے اسٹیئرنگ پر چڑھ گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر کہاں نیچے جا کے سب لوگ گریں گے، تو پھر گاڑی کا کیا ہوگا اور ہمارا کیا حال ہوگا، ہڈی بستی سب برابر نہ ہو جائے گی، آدھے پاگل کہیں گا، آدھا پاگل کہیں گا، یہ فرمایا آدھا پاگل کہیں گا یہ۔ تو اس نے فوراً جواب میں کہا کہ حضرت والا اتنی مدت تک آپ کے ساتھ رہا، آپ کو میں آدھا ہی پاگل حضرت والا نے ظالم کو جان اگر پورے آدھا پاگل ہو رہا ہائے ہائے ہائے، حضرت والا ظالم یا رب کے نعرے لگا، تو اس کا مجھ پر بہت بڑا اثر تھا، مجھ تک ادھر میں چلتا تھا میری زبان پر یا رب بے ساکھ تھا، بے اختیار جاری ہو جاتا تھا، میں بیٹھا ہوا یا رب آبا بھائی یا رب۔ تو میرے استاد خاص اور صحابی رحم اللہ کی وہ خلیفہ تھے اور علامہ ظفر عثمان رحم اللہ کے شاگرد حضرت مولانا صلاح میرے خاص استاد تھے، ان کے ساتھ بنگلہ دیش میں ڈھولا کا سفر ہوا، ڈھولا تو ہمارے بنگلہ دیشی علاقہ کی وہ رکشا ہے اس پر بیٹھے ہوئے تھے، راستہ اچھا نہ تھا، خراب تھا، گھٹے اور جناب یعنی بہت زیادہ پریشانی راستے میں، اور رکشا کبھی ادھر گر رہا ہے تو کبھی ادھر گر رہا ہے، جھٹکے لگ رہے ہیں زبردست، ایسے ہی جھٹکا لگتا ہے نا تو میں زور سے چلاتا ہوں یا رب۔ میرے استاد میرے ساتھ خاموش بیٹھے ہوئے، اور میں شرما جاتا ہوں کہ بھائی لاحول کیا ہو گیا، کہ لیکن مجھے پتا ہی نہیں، زبان سے یا رب نکل گیا، پھر چلو گھٹا ہی کرتا ہے پورے راستے اونچائی نیچائی،
پھر جھٹکا لگ گیا، پھر یارب پھر میں چپ چاپ یارب، لیکن وہ یارب کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، مجھے سوچنے کا موقع ہی رہتا ہے، اچانک میری زبان سے نکل جاتا ہے حکیم عامر احمد جس مجھ پر بھی چلو بھائی، کل تو جو ہے مدینہ منورہ کے روانگی ہے، زور نمازের পর 12টার দিকে তৈরি হতে হবে। 12টায় তৈরি হয়ে ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা যাব। তো জোহরের পরে আর কি অনেক সাথীরা জোশ জজবাতে মনে করে যে জোহরের নামাজটা মসজিদে পড়ে আসে, সামান সব কমপ্লিট হয়ে বেড়াই গিয়ে ঠিক নির্ধারিত সময় বের হওয়া চাই। বের হওয়ার সময় এরকম জোশ জজবা হলে মুশকিল। নিজের রুমেই পড়ে নিতে পারে, নামাজ জামাতের সাথে পড়া চাই, কয়েকজন মিলে জামাতের সাথে পড়ে বেশ তৈরি থাকলে নিচে গিয়ে সেটা সহজ হয়। আর যদি কেউ আগে থেকে একদম মুকাম্মাল সামান পত্র اللہ تعالیٰ یعنی دین کے راستے میں اللہ تک پہنچنے میں کامیابی کے لیے سب سے آسان اور شارٹ کٹ راستہ یہ ہے، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ آپ کو چاہیے کہ کسی سے تعلق قائم کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ دل سے اپنا چاہے تو ٹھیک، ایسا نہ ہو کہ مجبور ہو کر کے آپ ہو جائے۔ اگر آپ نے خوشی سے چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک، یہ بات ہونا چاہتے ہیں صدیقی ہے بھائی، بات کرتے خود مجھے خوشی ہوتی، یہ صدیقی ہے، یہ تو آپ کے والد سے پہلی بات ہے، ان کی بات۔ ہاں، یہ حمزہ ابوبکر صدیق کی بات ہے۔ اچھا اچھا، یہ بنگلہ دیش سے آئے ہیں، میرے بیٹے کے سسر ہیں حاجی منور حسین صاحب، کہتے ہیں کہ صدیقی حضرات کے ساتھ ہم بھی شرکت کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، دوسرے لوگ پہچانتے ہیں۔ آپ لوگوں کے جسم میں بے شک صدیقہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہ رہا ہے، جس خون کا احترام، جس خون کے محبت سے محبت آپ لوگوں پر بھی واجب، خون صدیق آپ لوگوں کے جسم میں موجود۔ عجیب بات۔ الحمدللہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. کہیے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، خاص کر
بدگمانی سے بدگمانی سے بدنگاہی سے بدنگاہی سے حسد اور غیبت سے حسد اور غیبت سے وعدہ کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں پانچوں وقت کی نماز پانچوں وقت نماز سنت کے مطابق سنت کے مطابق ادا کرنے کی ادا کرنے کی کوشش کروں گا کوشش کروں گا رمضان شریف کے رمضان شریف کے روزے رکھوں گا روزے رکھوں گا زکوٰۃ فرض ہوگی زکوٰۃ فرض ہوگی زکوٰۃ دوں گا زکوٰۃ دوں گا حج فرض ہوگا حج فرض ہوگا حج کروں گا حج کروں گا اے اللہ اے اللہ داخل ہوتا ہوں میں داخل ہوتا ہوں میں اپنے اولیاء اللہ کے اپنے اولیاء اللہ کے چاروں سلسلوں میں چاروں سلسلوں میں چشتیہ چشتیہ قادریہ قادریہ نقشبندیہ نقشبندیہ مجددیہ مجددیہ سہر وردیہ سہروردیہ اے اے اللہ اللہ ان چاروں ان چاروں سلسلوں کے سلسلوں کے تمام اولیاء اللہ تمام اولیاء اللہ کی برکتوں سے برکتوں سے ہماری توبہ ہماری توبہ اور بیعت کو بیعت کو قبول فرما قبول لیجیے فرما لیجیے خاتمہ ایمان پر خاتمہ ایمان پر منظور فرمائیے منظور فرما لیجیے میدان قیامت میں میدان قیامت میں اور جنت میں اور جنت میں اپنے بزرگوں کا اپنے بزرگوں کا ساتھ ساتھ نصیب فرمائیے نصیب فرمائیے بس ہو گیا۔ روزانہ ایک تصویر لا الہ الا اللہ کو ذکر کیجیے گا، لا الہ الا اللہ ایک تصویر اور اللہ اللہ ایک تصویر، استغفار ایک تصویر اور درود شریف کوئی بھی درود شریف ایک تصویر انشاءاللہ کسی ایک وقت میں دن بھر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، اللہ اللہ 100 مرتبہ اور استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ۔ ایک کام تو یہ ہے اور روزانہ اس کا اہتمام اس پہ کوشش کیجیے کہ اہتمام کریں گے۔ کیا ہے کہ عشاء کی نماز تو پڑھتے ہیں، سنت پڑھ کے پھر 2 رکعت اور پڑھیے تو فطر سے پہلے، اس میں یہ تہجد کی نیت سے، اس میں ساتھ ہی ساتھ تہجد کے ساتھ توبہ کی بھی نیت کرے، صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کرے۔ کہ نفلی نماز کے اندر بہت زیادہ یعنی متعدد نیت کر سکتے ہیں، تو وہ تہجد بھی، یہ 2 رکعت تہجد بھی ہوگی اور ساتھ ہی یہ صلاۃ التوبہ بھی، صلاۃ الحاجت بھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور تمام اپنی حاجات پوری ہونے کے لیے دعا مانگے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب ترقی اور بہت کامیابی عطا فرمائے۔ آپ خوش ہو گئے نا؟ ہاں ٹھیک ہے اچھا